الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم عام طور پر جب کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کام کرنے سے شروع میں ہی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی شان کو جانیں تو بے پناہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے جب اس کو تلاوت کیا جاتا ہے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس بندہ مومن اللہ کی بندی کے 10 رتبے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الف لام میم ایک نہیں 3 حروف ہیں۔ جو بندہ مومن الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 30 رتبے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم۔ ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ کام جس میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ برکت کے لائق نہیں ہوتا۔ معلوم کیا چلا؟ ہر وہ کام جس میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے، اور جس کام میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ باعث برکت نہیں ہوتا۔ جو بندہ مومن کھانے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر پینے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر بیٹھنے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر لیٹنے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر وضو کرنے میں یہ ابتدا کرتا ہے، وضو میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، جب نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، کپڑے پہننے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، کپڑے اتارنے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے،
کوئی اور اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر وہ کام صاحب برکت ہو جائے گا۔ دوسری بات، جس بندہ مومن کو یہ عادت پڑ جائے کام کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، پہلا فائدہ یہ وہ کام باعث برکت ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ جب شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، نفس غالب ہو کے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے، یہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، کام کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت پڑ گئی۔ اب جب یہ بسم اللہ شریف پڑھے گا، یہ بسم اللہ شریف اللہ کا نام لے کے یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ مومن ہے، یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، ایک تو اللہ کے نام کی برکت سے یہ گناہ سے بچے گا، اور دوسرا اس کے باطن میں ایمان ہے، حیا ہے، بسم اللہ پڑھے گا تو گناہ کا کام نہیں کر سکے گا، اپنے عملوں میں برکت پالی اور گناہ سے بچنے والا بن گیا۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے گناہ کا ایک ذرہ بھی نہیں بچتا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 10,000 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10,000 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، اور 10,000 رتبے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب مومن گھر میں داخل ہو تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اگر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت اخلاص ملا دے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مومن گھر میں داخل ہوتا ہے، جب بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو گھر میں برکت ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ قل اللہ شریف ملا دے تو وہ غنی ہو جاتا ہے۔ گھر گھر میں رونا، گھر گھر میں پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، میرے بھائی میرے بیٹے تم مومن ہو کر اللہ کی رحمتوں میں آ گیا، اب ان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا طریقہ تو یہ رسول پاک نے بتایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب مومن کو قبر میں اتارو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، جس طرح تجھے رسول پاک نے تعلیم دی ہے وہ اپناتا جا، اللہ کا قرب پاتا جا، اللہ کے قریب ہوتا جا، خدا کی رحمتوں کو سمیٹتا جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو قبر میں اتارو پڑھو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جب تم یہ پڑھو گے ایک چھوٹا سا کلمہ، نبی پاک فرماتے اس کلمے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ خدا کے ولی گزرے، اللہ کے ولی نہیں تھے، غافل بنتا تھا، اللہ سے دور تھا، خدا کے دین سے دور تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی بہت پیاری بیٹی تھی، معصوم بیٹی، کبھی سینے پہ سلا لیتے، کبھی کندھے پہ بٹھا دیتے، کبھی گلے لگا لیتے، دن رات ان سے محبت کرتے، پیار کرتے، اللہ کا کرنا یہ ہوا اس بچی کا وصال ہو گیا۔ آپ کے دل پر اتنا اثر پڑا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ساری رات آنکھوں میں آنسو، جا کے رات گزارتے، دل پر اتنا تو غم وارد ہوا، اتنا تو دل افسردہ ہوا،
آپ نے شراب پینا شروع کر دی غم کو بھلانے کے لیے۔ وہ بیوقوف انسان ہے جو غم کو بھلانے کے لیے وہ کام کرتا جو شیطان تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب کریم نے اس بندے کے لیے غموں کو دور کرنے کے بڑے وسیلے بتائے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے میں اس کو ذلیل کر دوں، اس کا منہ کالا کر دوں، اس کو ایسی پریشانیاں دے دوں، ایسے غموں میں مبتلا کر دوں یہ کافر ہو کے مر جائے۔ اس کے اوپر بھی شیطان حاوی ہوا، نفس نے دھوکہ دیا، اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ آپ کے بارے میں لکھنے والا زمانے کا محدث ہے، زمانے کا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات کو کعبہ خانے میں چلا گیا، شراب پر شراب، گلاس پر گلاس، پیتے پیتے بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنے گھر کی طرف چلے۔ چلتے چلتے رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس کو اٹھایا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو جھاڑا، صاف کیا، اسے چوما، اس کے بوسے لیے، پکڑے پکڑے گھر پہنچا، عطر نکالا، اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس کو معطر کیا، خوشبو لگائی اور پھر قرآن پاک میں رکھ دیا۔ آپ تحریر کرتے ہیں رات کو سو گیا، کیا دیکھتا ہے حشر کا میدان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، دھاڑے مار کے رو رہا ہے، اتنی بڑی مصیبت میں ہے، نفسی نفسی پکار رہا ہے۔ اسی حشر کے میدان میں ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھول کے اس کے پیچھے لگ گیا۔ آگے آگے بشر آتی، پیچھے پیچھے اژدہا، وہ اس کو کھانا چاہتا تھا۔ جب جان بچانے کے لیے بھاگا تو سامنے ایک اللہ کا بزرگ بندہ کھڑا ہوا تھا، داڑھی سفید ہے، چہرے پہ اللہ کا نور ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، دیکھ کے اس طرف بھاگا، قریب گیا، کہا بابا جی یہ اژدہا میرے پیچھے لگ گیا، یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، اللہ کا واسطہ مجھے بچائیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹے تو نے اگر مجھے طاقت دی ہوتی اللہ کی قسم میں مقابلہ کرتا، لیکن تو نے مجھے قوت ہی نہیں، میں اتنا کمزور ہوں، اس اژدہا سے میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس نے پھر فریاد کی بابا اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ، یہ مجھے کھا جائے گا۔ ان بزرگوں نے فرمایا اس پہاڑی پہ چڑھ جا، دوسری طرف دیکھ، اگر تجھے تیری امانت مل گئی تو تجھے بچا لے گی، میں بہت کمزور ہوں، میرے بس کا روگ نہیں میں تجھے بچا سکوں۔ وہ پہاڑی پہ چڑھا، بشر حافی فرماتے جیسے میں پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا دیکھا پہاڑ کے دوسری طرف چھوٹی چھوٹی عمروں کے معصوم بچے، ان بچوں کے اندر اس کی وہ بیٹی بھی ہے، جو معصوم بچی جس کا وصال ہو گیا تھا، اس کے غم میں یہ شراب پینے لگتا تھا۔ اس نے اپنی بچی کو دیکھا، اس کو پکارا، وہ بھاگی ہوئی آئی، آ کے بشر حافی کے سینے سے چمڑ گئی۔ بشر حافی فرماتے میں نے کہا بیٹے پیار بعد میں کریں گے، تیری جدائی نے مجھے بڑا پریشان کیا، لیکن دیکھ وہ میرے پیچھے اژدہا آتا ہے مجھے کھا جائے گا، مجھے اس سے بچا۔ اس بچی نے ایک ہاتھ کھینچ کے اس اژدہا کو مارا، وہ اژدہا پلٹ کے چلا گیا۔ کہتے ہیں میں نے بچی سے پوچھا بیٹی میں کیا دیکھتا ہوں؟ کہا ابو جان یہ اژدہا نہیں ہے، یہ تیرے گناہ ہیں، اژدہا کی صورت میں تیرا پیچھا کر رہے ہیں، تو نے اتنے گناہ کی ابا جی، یہ گناہ اس کی طاقت کو بڑھاتے گئے، اس اژدہا کو بڑا کرتے گئے، تو نے اتنے گناہ کیے کہ اژدہا کی صورت میں تجھے نگلنا چاہتے ہیں۔ یہ بابا جی تجھے ملے تھے؟ ہاں بیٹا ملے تھے۔ کہا ابا جی یہ تیرے نیک اعمال تھے، اگر تو نیکیاں زیادہ کرتا، اللہ کی نماز پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، قرآن پاک پر عمل کرتا، رسول پاک کی سنتوں کو اپناتا، یہ اتنے طاقتور ہو جاتے، یہ سانپ کو تیرے پاس، اژدہا کو تیرے پاس بھی نہ آنے دیتے۔ کیوں تو نے گناہ زیادہ کیے، نیکیاں کم کی، گناہ کا اژدہا قوت والا ہو گیا،
اور یہ بزرگ نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ بابا جی ابھی تیری موت نہیں آئی، ابا جی ابھی تیری موت نہیں آئی، موت کے بعد توبہ کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ تو مر جائے اللہ سے سچی توبہ کر، گناہ چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، خدا کی قسم حشر کے میدان میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا، خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھل گئی، وضو کیا، اللہ نے ظاہر کی آنکھ تو کھولی، اللہ نے باطن کی آنکھ بھی کھول دی، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، عرض کی یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، آج میں تیرے سامنے سب گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، پڑھ کتاب، خدا کی قسم لکھا ہے، غیب سے آواز آئی، اے بشر حافظ تیرے سارے گناہ معاف کیے اور میں تجھے اپنے ولیوں میں شمار کرتا ہوں۔ رو کے عرض کی یا اللہ اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی رحمت یہ تو نے کیسے عطا فرمائی؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے بشر حافظ یاد کر تو نے کاغذ کو اٹھایا تھا، اس پہ میرا نام لکھا تھا، تو نے اس کو جھاڑ کے چوما تھا، اپنے گھر میں لا کے معطر کر کے خوشبو لگا کے تو نے قرآن پاک میں رکھا تھا، تو نے میرے نام کو عزت دی، ہم نے تجھے عزت دی۔ اے بشر حافظ جب تک تو اس شہر میں زندہ رہے گا، اے بشر حافظ میں نے تجھے اپنا مقبول بندہ بنا لیا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے اپنا مقبول بندہ بنایا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اب اس تیری دھرتی پر میں جوتا پہن کے نہیں چلوں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اگر تو جوتا پہن کے نہیں چلے گا تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا، اس شہر میں کوئی چھپایا کوئی جانور نہ گوبر کرے گا، نہ مینگنیاں ڈالے گا، نہ پیشاب کرے گا، تیرے پیروں کو میں پاک رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اللہ کے نام کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اس اللہ کے نام کو دل میں جگہ دے، اللہ کے نام کی عظمت کو سمجھ اور شان کو سمجھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، جس کام میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ باعث برکت نہیں ہوتا۔ کیا معلوم چلا؟ جس کام میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں تحریر ہے، ایک شرابی دن رات شراب پیتا تھا، اس کا بڑا بھائی پہلے پیار سے سمجھاتا رہا، وہ نہیں سمجھا، پھر جوتے مارے، گھر سے نکال دیا، چلا گیا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اسی بھائی کے گھر میں رہتا تھا، یہی کھاتا پیتا تھا۔ بزرگ لکھتے ہیں جب دیکھا کہیں کوئی سہارا نہیں، کہیں کوئی رہنے کی جگہ نہیں، واپس اپنے بھائی کے گھر آ گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا، بھائی باہر گیا ہوا تھا، اس نے آ کے عادت کے مطابق شراب پینا شروع کی۔ بھائی کو اطلاع پہنچی آپ کا چھوٹا بھائی گھر آ گیا اور وہ شراب پی رہا ہے۔ آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، کسی کو گناہ کرتا دیکھے بازور قوت روکے نہیں، میں یہ غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو نبی پاک کے فرمان کے مطابق زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے۔ یہ بڑا بھائی واپس لوٹا، مارنا شروع کیا، ہاتھ میں ایک لٹھ لے لی، وہ آگے بھاگ رہا ہے، یہ بڑا بھائی مار رہا ہے، اتنا مارا کہ گھر سے بھگا دیا۔ جا رہا تھا، سامنے ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھی دیکھی، اسے اٹھایا، اٹھا کے کہتا ہے کوئی رکھنے کی جگہ تو نظر نہیں آتی، چلو میں تجھے اپنے جسم میں رکھ لیتا ہوں۔
کہہ کے اس کاغذ کو جس اللہ شریف جس میں لکھی ہوئی تھی اس کو نگل گیا. پھر اس کی موت آ گئی. بھائی کو بتایا گیا, غسل دیا گیا, کفن پہنایا, دفن کر کے آ گئے. رات کو بھائی نے دیکھا یہ شرابی بھائی جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ کہا بھائی میں ذلیل انسان تھا, اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, میں عذاب کا مستحق تھا. جب منکر نکیر میرے پاس آئے کہنے لگے ان کے اعمال تو بہت گندے ہیں لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا نور نظر آتا ہے. جب تحقیق کی پتہ چلا میں وہ کاغذ نگل گیا تھا جس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی. فرشتے کہتے ہیں جس کے باطن میں اللہ کا نور ہو اس سے کیا سوال کرنا ہے, یہ تو مومن ہوگا. وہ چلے گئے اور جنت کی کھڑکی کھول گئے. آگے بڑھ, اس عمل کو اپنا. جب تو کام کر تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کر تاکہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ پائے اور روز محشر بخشش کا وسیلہ پائے. یہی اللہ کا نام تیری بخشش کا وسیلہ بن جائے. وما توفیق الا باللہ.